الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عنکبوت کی پہلی 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، ان کی ہم اس دنیا میں آزمائش ضرور کریں گے۔ وہ آزمائش مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ کفار کے ساتھ تصادم میں بھی آزمائش ہو سکتی ہے، گھر میں رہتے ہوئے بیماریوں کے ساتھ، رزق کی کمی کے ساتھ، اولاد نافرمان اولاد کے ذریعے، یا والدین کے مختلف عقائد کی وجہ سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں والدین کا ذکر بھی ارشاد فرمایا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ان مسلمانوں میں سے ہیں جو بالکل ابتدا میں اسلام لائے مکہ میں۔ جب یہ اسلام لائے تو ان کی والدہ نے اس بات کی قسم کھائی کہ جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہیں آؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑو گے، میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ اور ساتھ اس نے یہ بات کہی کہ والدین کی اطاعت جو ہے وہ تو واجب ہے، فرض ہے والدین کی اطاعت، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تم گناہگار ہوگے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جیسا کہ پوری حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے ہی پکے اور ثابت قدم مومن تھے، صحابی تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو یہ جواب دیا کہ اگر تم تو ایک ماں ہو، تمہارے جسم میں اگر 100 جانیں ہوتی اور ہر جان میرے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتی، اس کی جان نکل جاتی، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ چھوڑتا۔ اتنے ایمان کے پکے تھے وہ۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دوسری آزمائشوں کے ساتھ یہ آزمائش بھی تمہیں پیش آ سکتی ہے کہ والدین مشرک ہوں، والدین کافر ہوں، غلط عقیدے کے ہوں، اور وہ تمہیں اس بات پہ مجبور کریں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو اور نیا عقیدہ اختیار نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَصَّيْنَا، کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے۔ وصینا، وصیت اور نصیحت میں کیا فرق ہے؟ وصیت جو ہے اس میں تاکید کا مفہوم زیادہ ہے، سخت تاکید پائی جاتی ہے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں وصینا، ہم نے سخت تاکید کی انسان کو۔ کس بات کی تاکید کی؟ بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں، حسن کی یعنی نیکی کرنے کی، حسن سلوک کی، اچھا طرز عمل اختیار کرنے کی۔ ہم نے انسان کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرے، جیسا کہ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بڑا سختی سے حکم دیا ہے کہ والدین کا ادب اور احترام جو ہے وہ واجب ہے ہر صورت میں انسان پہ، ادب اور احترام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ والدین انسان کے لیے بہترین جنت کا دروازہ ہے، جو آدمی چاہے اس دروازے کو توڑ دے، جو آدمی چاہے اس کو باقی رکھے۔ مطلب یہ کہ اسی دروازے سے گزر کے تم نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ اب چاہو تو اس دروازے کو باقی رکھو، چاہے تو اس کو گرا دو۔ جو گرا دے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جو باقی رکھے گا وہ اس دروازے سے گزر کے جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضی میں، والدین کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔
والدین اگر ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہوں گے، والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ ماں کا حق جو ہے والدین دونوں میں سے 3 درجے زیادہ حسن سلوک کا شریعت نے رکھا ہے۔ آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ دوسری دفعہ پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں۔ تیسری دفعہ پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں۔ چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ۔ ماں جو ہے وہ باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بد دعا فرمائی جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے یا اپنے ماں باپ کو ناراض کرے۔ فرمایا کہ راغم انفن اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، عربی کا محاورہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آدمی ذلیل ہو اور رسوا ہو۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پائے یا دونوں میں سے ایک کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر جوانی کی عمر میں پائے تو بے شک ان کی خدمت نہ کرے۔ بڑھاپے کا ذکر تو خاص طور پہ اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے میں انسان خاص طور پہ محتاج ہوتا ہے اپنی والدین کی خدمت کا، اس لیے خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر فرمایا کہ جب بڑھاپا انسان پہ آ جاتا ہے تو ایک طرح سے وہ اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے، لیکن اولاد کا طرز عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے والدین کو یہ احساس ہو کہ وہ واقعی محتاج ہیں اس کے۔ حضرت عبداللہ بن مسیب جو ہیں ان کا یہ قول ہے، صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ اولاد کو ماں باپ کے سامنے اس طرح رہنا چاہیے جس طرح کوئی گناہگار آدمی، خطاکار آدمی اپنے بڑے سخت مزاج آقا کے سامنے ہوتا ہے۔ آقا جو ہے وہ بڑا سخت مزاج ہے اور ملازم یا نوکر جو ہے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اب وہ سخت مزاج آقا جو ہے کس طرح ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، بعض اوقات بےزتی بھی کرے گا، توہین بھی کر دے گا، لیکن اس کے باوجود ملازم جو ہے اس کا یہی کام ہے خاموشی سے سن لے، برداشت کرے اسے۔ فرمایا اولاد کو والدین کے ساتھ اس طریقے سے رہنا چاہیے، لیکن چونکہ شریعت اللہ کے رسول کی ہے لہذا اس میں شریعت کا اللہ تعالیٰ نے استثناء فرما دیا ہے، وہ یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ وَإِن، اور اگر جاہدا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے۔ جاہدا جہاد کرنا کیا کسے کہتے ہیں؟ زبردست کوشش کرنی، پورا زور لا دینا کسی کام کے لیے۔ ان جاہدا اگر دونوں وہ ماں بھی اور باپ بھی پورا زور لگا دیں، پوری کوشش کریں کا تیرے اوپر، انسان کے اوپر، کس بات کی کوشش کریں؟ لے تشرکا، لے تاکہ تشرکا تو شرک کرے، لے تشرکا مضارع کا فعل ہے، فاعل مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ تو شرک کرے بھی میرے ساتھ۔ اگر والدین پورا زور لگا دیں، پوری کوشش کر گزریں، جس طرح حضرت سعد کی ماں نے پوری کوشش کی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑو گے، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک اس نے یہ طرز عمل اختیار کیا، 3 دن تک وہ اس نے نہ کھایا نہ پیا، دھوپ میں بیٹھی رہی، اور تیسرے دن خود ہی اس کے بیٹے نے اس کے منہ میں پانی وانی ڈالا یا خوراک ڈالی تو اس نے کھا لیا، مرتی کیا نہ کرتی۔ جب حضرت سعد نے یہ بات کہہ دی کہ ماں تم میرے سامنے اگر مر بھی جاؤ تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تمہاری جیسی 100 مائیں ہوں اور ساری باری باری میرے سامنے مرتی جائیں تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خود بہت ہی کھانا تھا اس نے،
تو یہ ہے جاہدہ کا کہ سعد بن ابی وقاص کی ماں کی طرح اگر تمہارے اوپر پورا زور لگا دیں، پورا دباؤ ڈال دیں، کس بات کے لیے؟ لتو شرکا بھی، کہ اے انسان تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا، کسی کو میرے ساتھ شرک کر، ما لیسا لک بہی علم، ما موصولہ ہے جس کے بارے میں لیسا نہیں ہے، لکا تیرے پاس، واسطے تیرے، بہی ساتھ و شرک کے، علم کوئی علمی ثبوت، جس شرک کے بارے میں تیرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ہے۔ علم سے مراد علم وحی ہے، یعنی قرآن اور حدیث دونوں وحی ہے۔ نہ تو اللہ کے قرآن نے کوئی راستہ نکالا شرک کے لیے، نہ ہی حدیث سے شرک کا کوئی ثبوت ملتا ہے، لہذا کسی انسان کے پاس شرک کے لیے کوئی علمی دلیل نہیں ہے، کوئی علمی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ وہ کام یا وہ شرک جس کا تمہارے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں، علم واحد سے کوئی تمہارے پاس ثبوت نہیں، اس کے لیے اگر تمہارے ماں باپ پورا زور لگا دیں، پورا دباؤ ڈال دیں کہ اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، اللہ فرماتے ہیں فلا تطعہما، فا پس لا تطع کون سا فعل ہے؟ نہیں کا ہے، ممانعت ہے، تو اطاعت نہ کر، تو بات نہ مان، ہما ان دونوں کی، ماں باپ کی بات کو رد کر دو، ٹھکرا دو، ان کی بات اس معاملے میں نہ مانو۔ لا تطعہما، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو، ان کی بات نہ مانو۔ شرک کا معاملہ چونکہ سب سے بڑھ کر ہے دین میں، اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرما دی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی کی اطاعت جو ہے وہ واجب نہیں ہے، کسی کی اطاعت نہ کرو۔ اللہ کی نافرمانی جس کام میں ہوتی ہو اس کا حکم مالک دے، آقا دے، ماں دے، باپ دے، کوئی حضرت صاحب دیں، پیر صاحب دیں، کوئی پریزیڈنٹ صاحب دیں، کوئی پارلیمنٹ دے، کوئی وزیر دے، کوئی مشیر دے، کوئی گورنر دے، ان کی نافرمانی کرو، ان کی نافرمانی واجب ہے، اس قانون کو توڑنا واجب ہے۔ قانون صرف وہی ہے جو اللہ کے رسول کا ہے۔ مسلمانوں کا قانون جو ہے وہ بنا بنایا ہے، مسلمانوں کے لیے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون ساز ذات جو ہے صرف اللہ کی ہے، قانون سازی کوئی نہیں کر سکتا اسلام میں۔ جو اللہ کے رسول نے قانون بنایا ہے اس کی نافرمانی کے معاملے میں کسی کی اطاعت واجب نہیں۔ لیکن شریعت کے اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین کا ادب اور احترام لازمی ہے۔ والدین مشرک ہیں، والدین کافر ہیں، والدین بدعتی ہیں، یا کسی گناہ میں ملوث ہے، یا کوئی بھی بات ہے، صاحبہما فی الدنیا معروفا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہرحال وہ تمہارے بزرگ ہیں، بزرگی کے دائرے سے تمہیں باہر نہیں نکال سکتے انہیں۔ اگر تم میں حبیبہ یا کوئی اور ازواج مطہرات میں سے مدینہ میں جب گئے تو ان کی والدہ مکے سے ملنے کے لیے آئی جو کافر تھیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ تو کافر ہے، میں اس سے کیسا سلوک کروں؟ فرمایا تیری ماں ہے، اس سے عزت کا سلوک کر۔ ماں باپ خواہ مشرک ہوں، کافر ہوں، ان کی دین کے معاملے میں بات نہیں ماننی، اطاعت نہیں کرنی، لیکن ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کو راضی رکھنا یہ واجب ہے۔ راضی رکھنے سے مراد وہی بات ہے کہ دین کے معاملے میں راضی کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ دنیا کے معاملے میں راضی رکھنا مراد ہے۔ اپنی طرف سے انسان ان کی خدمت میں
ان کو خوش رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے. آگے اللہ فرماتے ہیں الیہ مرجعکم، الیہ طرف میری، مرجعکم تمہارا پلٹنا، تم لوگ پلٹ کے میری ہی طرف آؤ گے، مرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، میرے حضور آ کے جواب دہی کرنی ہے. الیہ مرجعکم تم لوگ میری طرف پلٹو گے، فانبئکم، انبئو کون سا فعل ہے؟ انبئو مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں تمہیں خبر دوں گا، میں تمہیں آگاہ کروں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، بما ساتھ اس چیز کے، تم تھے تعملون عمل کرتے. دنیا میں جو تم نے عمل کیا اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کروں گا، خبردار کروں گا. کیا معنی ہے اس کا خبردار کرنے کا؟ صرف بتانا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ بتانے کے نتیجے میں اگر نیکی ہے تو اس کی جزا پاؤ گے، اگر گناہ گار ہو تو اس کی سزا پاؤ گے. اگر والدین نے جبر کیا اولاد پہ، اللہ کی نافرمانی پہ مجبور کیا، اللہ کی معصیت پہ مجبور کیا، شرک پہ مجبور کیا، بدعات پہ مجبور کیا اپنی اولاد کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے والدین کو سزا ملے گی جبر کرنے کی، غلط باتیں منوانے کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کروانے کے لیے جو جبر کریں گے اس کی سزا ملے گی انہیں. اور اسی طرح اگر اولاد نے ماں باپ کا جبر اختیار کر لیا، گناہ کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں، کفر کے معاملے میں والدین کی بات مان لی، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بھی پکڑوں گا. والدین کو گمراہ کرنے کی سزا ملے گی اور اولاد کو گمراہ ہونے کی سزا ملے گی. کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، اپنے اپنے گناہ کی سزا سارے پائیں گے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ فلاں نے مجھے جبر کیا تھا، فلاں نے مجبور کیا تھا، فلاں کے کہنے پہ میں نے شرک کیا، فلاں کے کہنے پہ میں نے بدعت کی. کوئی یہ کہہ کے چھوڑ نہیں سکے گا. اللہ فرمائیں گے تم دونوں گناہ گار ہو. گناہ کرنے والا گناہ کرنے کی سزا پائے گا اور دوسرے سے کروانے والا اپنے کرنے کی سزا بھی پائے گا، دوسروں سے کروانے کی سزا بھی پائے گا. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ آزمائشیں تو تم پہ آنی ہی آنی ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے کسی نہ کسی دور میں ہر انسان کو آزماتے ہیں ایمان کے معاملے میں. اللہ نے وعدہ فرما دیا اس میں کہ جس طرح پہلے لوگ آزمائے گئے، فتن الذین من قبلہم، جو تم سے پہلے تھے وہ بھی آزمائے گئے، فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. سچے کون ہیں ایمان میں؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے بھی آزماؤں گا. جھوٹے کون ہیں؟ میں اس کے لیے بھی آزماؤں گا. انسان کے کسی نہ کسی دور میں ایک دفعہ ساری زندگی میں، زیادہ دفعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان کو آزماتے ضرور ہیں کہ اس کا ایمان کیسا ہے. آزمائش تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اپنے گھر میں آئے یا گھر سے باہر آئے، اس کا اسباب کوئی بھی بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں جس سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے ایمان میں کتنا پکا ہے. والدین کی طرف سے آزمائش آئے، اولاد کی طرف سے آئے، رزق کی طرف سے آئے، بیماری اور صحت کی طرف سے آئے، دشمن کی طرف سے آئے، کافر کی طرف سے آئے، ہمسائے کی طرف سے آئے، کسی طرف سے بھی آزمائش آ سکتی ہے. اور اس کے لیے اللہ نے احکام دیے ہیں کہ آزمائش کے دوران تمہیں اپنے ایمان پہ پکا رہنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کے رسول کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز نہیں کرنا. اس لیے فرمایا کہ تمہاری آزمائش کروں گا میں، اور پھر تمہیں پلٹ کے میرے پاس آنا ہے. میں تمہیں بتاؤں گا کہ واقعی تم ایمان میں سچے نکلے ہو یا جھوٹے نکلے. تمہارا ایمان کس درجے کا تھا؟ جیسا بھی تمہارا ایمان ہوگا ویسا اس کا انجام دیکھ لو گے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات
والذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے لندخلنہم لا البتہ ندخلن ہم انہیں ضرور داخل کریں گے ہم ان کو فی الصالحین. صالحین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. صالحین نیک لوگوں میں سے. نیک لوگوں میں شامل کرنے سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون نیک ہے، کون اللہ کا ولی ہے، کون گناہگار ہے، کیسا ہے، کون کیسا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں صالحین میں داخل کر دیں گے، شمار کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کا حشر جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے. والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، اولاد جو ہے اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، وہ نیکی کے راستے پہ آ گئی. اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ قیامت کے دن یہ اولاد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ کھڑی ہوگی. فرمایا کہ والدین جو ہیں وہ کافر اور مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جبکہ ان کی اولاد جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، فائزین کے ساتھ، متقین کے ساتھ کھڑی ہوگی. جو جیسا عمل کرے گا ویسا اس کا اجر پائے گا. دوسری بات اس آیت میں یہ وہ مختصر ترین آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک اعمال کے حوالے سے جنت کی بشارت دی ہے. ویسے تو ایمان کے ارکان 6 ہیں، ان 6 چیزوں پہ ایمان لانا واجب ہے. 6 چیزوں پہ ایمان لانا واجب ہے. اللہ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، آخرت پہ اور تقدیر پہ. ان 6 باتوں کو، 6 چیزوں کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے. یہ ایمان کے ارکان ہیں. جس طرح اسلام کے ارکان 5 ہیں، ان پہ ایمان لانا اور ان پہ عمل کرنا واجب ہے. اسی طرح ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان پہ ایمان لانا واجب ہے. ان میں سے 2 جو باتیں ہیں ان پہ خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لانا. اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھے، اللہ کے وجود پہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں جیسا کچھ قرآن مجید میں یا احادیث میں آیا ہے ویسا انسان ایمان رکھے اللہ کی ذات پہ، اللہ کی صفات پہ. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. یہ ساری چیزیں چونکہ قرآن مجید سے اور احادیث سے ثابت ہیں، لہذا ان پہ اسی طرح ایمان لانا واجب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کے کان کیسے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا یا ان کے بارے میں کوئی گمان کرنا، اس سے علماء نے منع کیا ہے. اب بعض چیزیں جو ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالا ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں. بایاں ہاتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے کہ بایاں جو ہے اس میں کمزوری کا تصور پایا جاتا ہے. اب یہ کیسے ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے. ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کا سے منع کیا ہے شریعت نے. اور اللہ پہ ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ان کو منوان آدمی تسلیم کرے، ان کو منوان تسلیم کرے، اور یہ یقین رکھے، یہ ایمان رکھے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. یہ بات ایمان میں شامل ہے.
اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ سود کے بغیر ہماری معیشت تو قائم نہیں رہ سکتی، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آدمی ایمان سے خالی ہے۔ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، اور جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان میں خیر و برکت نہیں ہے۔ حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب جو آدمی یہ سمجھتا ہے جی اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا۔ اگر وہ اللہ کے رسول پہ یا اللہ پہ ایمان لایا ہوتا تو نہ وہ رشوت کے قریب جاتا، نہ حرام مال کے قریب جاتا، نہ سود کے قریب جاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے منع فرمایا کہ ان میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ عورتیں گھروں میں بیٹھیں، عورتیں پردہ کر کے باہر نکلیں، کوئی آدمی کہتا ہے جی اب تو اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، اتنی پابندی عورتوں پہ لگانی تو بڑا ظلم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا۔ اس لیے کہ جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی اس کی نافرمانی کی اس نے، اس کے لیے جواب پیش کیا اس نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹو۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے جی آج کل کے زمانے میں تو یہ بات ممکن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ پہ ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے اس کو منوان تسلیم کیا جائے، اور صرف تسلیم ہی نہ کیا جائے بلکہ اس بات کا 100% یقین ہو دل میں کہ ہماری خیر اور بھلائی اسی میں ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری ہلاکت اور بربادی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اس بات پہ ایمان لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے باپ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے، بشر تھے، انہیں نیند آتی تھی، بھوک لگتی تھی، چوٹ لگتی تھی، غم بھی ہوتا تھا، خوشی بھی آتی تھی۔ جتنے بھی بشری تقاضے ہیں وہ بشری تقاضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھے۔ ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے۔ جو آدمی اس بات پہ ایمان نہیں لائے گا وہ گویا کہ عبدہ پہ ایمان نہیں لایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کو تسلیم کرو، ایمان لاؤ اس بات پہ کہ وہ بیٹے بھی ہیں، باپ بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، انہیں نیند آتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، بشری تقاضے سارے موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ رسول ہو، اور پھر دوسری بات یہ کہ دین کے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام بر ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے ہیں ہمارے پاس، اور دین کے معاملے میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہی اللہ نے فرمائی۔ جس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اس بات سے اللہ ناراض ہوں گے، جس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ دین کے معاملے میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہی بات اللہ ہی کہی سمجھی جائے گی۔ دین کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہ وہی کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں جو اللہ کی منشا ہے یا جس بات کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ عبدہ و رسول ہو، اس کے بندے بھی ہیں اس کے رسول بھی ہیں، دونوں پہ ایمان لانا ہے۔ اور پھر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو بات اللہ کا رسول کہے اس کو تسلیم کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور اس پہ یقین رکھا جائے کہ خیر اور بھلائی اسی میں ہے، اور اس کی نافرمانی میں ہماری ہلاکت اور بربادی۔ یہ بات اللہ کے رسول پہ ایمان لانے میں شامل ہے۔ اب بعض باتیں ایسی ہیں جو بظاہر ہمیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو کام بھی کیا ہے وہ بے مقصد نہیں، وہ چھوٹا نہیں۔ اگر اللہ کے رسول نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہارے کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، تو یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کی اطاعت بھی واجب ہے، اس کو بھی ماننا ہے۔ اور پھر ایسی باتیں
جن کے بارے میں جہنم کا ذکر آ جائے یا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما دیں، وہ تو کبیرہ گناہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ بات بظاہر عام لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے، لیکن کبیرہ گناہ ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو رکھنا۔ فرمایا کہ جس آدمی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے وہ کپڑا جہنم میں جائے گا، کپڑا اس بندے کو لے کے جائے گا ساتھ۔ اللہ کے رسول نے جو بات بھی ارشاد فرمائی اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی بھی ہے، اس پہ ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں اور اس میں یہ سمجھیں کہ ہماری خیر اور بھلائی ہے۔ فرمایا تمہارے گھر میں متقی اور پرہیزگار آدمی کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب بتائیے کہ اس میں خیر اور بھلائی ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ کے رسول کی باتوں پہ، احکام پہ، اللہ کے رسول کے ارشادات پہ عمل کیا جائے تو دنیا خیر ہی خیر بن جائے ہمارے لیے۔ معاشرہ جو ہے یہ امن و سلامتی کی ضمانت بن جائے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پہ صرف اللہ نے، یہ دو باتوں کا تذکرہ فرما کے یہ بات ارشاد فرما دی کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لندخلنہم، ہم ان کو ضرور داخل کریں گے۔ پوری تاکید ہے اس میں، پکا وعدہ ہے، لندخلن، ہم انہیں ضرور داخل کریں گے فی الصالحین، قیامت کے روز صالحین میں۔ اور اعمال صالح میں بھی یہ بات شامل ہے کہ عمل صالح وہی ہے، ایک تو اس کے لیے شرط یہ ہے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ عمل صالح وہ ہے جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من احب للہ و ابغض للہ، من آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ نیک آدمی ہے، اس سے دوستی رکھنی چاہیے، اس سے تعلق رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اور کوئی غرض و غایت نہیں۔ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، و ابغض للہ، اور اللہ کے لیے غصہ کیا۔ بیٹا ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، اللہ کا نافرمان ہو گیا تو اس سے غصے ہے۔ بیٹے نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو غصے ہوا، ناراض ہوا، اس کو بیٹے نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اللہ کے حکم کے مطابق مارا اسے۔ بھائی سے ناراض ہوا تو نماز کیوں نہیں پڑھتے، دوست سے ناراض ہو گیا تم سود کیوں لیتے ہو، تم رشوت کیوں لیتے ہو۔ تو اب غضا للہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے غصے ہوا، ناراض ہوا۔ آتا للہ، اگر کوئی چیز دی، روپیہ پیسہ نہیں، کوئی بھی چیز، کوئی چھوٹی موٹی مانگے کی چیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کسی کی ضرورت کی چیز ہو، صدقہ خیرات بھی اس میں شامل ہے۔ من آتا للہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا۔ ومنع للہ، اور اگر روک لیا تو پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے روکا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال اور اس کا دولت، اس کی سوچ، اس کی فکر، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا گھر بار جو کچھ بھی ہے سارا کچھ اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا فقد استکمل الایمان، اس آدمی نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ ہے پہلی شرط انسان کے عمل صالح ہونے کی، کہ اس نے خالص جو بھی عمل کیا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں۔ یہ تو انسان کی بدقسمتی ہے کہ انسان 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر ہو جائے اور ساری زندگی میں ایک عمل بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کرے۔ انسان ساری زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہ نکلے جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہو، ایک مرتبہ بھی صدقہ خیرات کوئی ایسا نہ کرے
جس میں انسان کی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل جس کی بنیاد ہماری شریعت میں نہیں ہے یا میری شریعت میں نہیں ہے وہ کام مردود ہے. وہ کام مردود ہے جو کام میں نے نہیں کیا، جو مجھ سے ثابت نہیں ہے، جس کا میں نے حکم نہیں دیا، میں نے بتایا نہیں امت کو، اپنی مرضی سے کرتے ہو. فرمایا وہ مردود ہے، رد کیا گیا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. اور اس سلسلے میں بہت سے واقعات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مردود کام غلط کام ہی ہو یا بظاہر وہ برا کام ہی ہو، بلکہ بدعات جو ہے وہ تو بظاہر اچھی ہوتی ہیں. اس لیے حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کو سارے گناہوں سے مرغوب گناہ بدعت. اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعت کو انسان نیکی سمجھ کے کرتا ہے، گناہ کو تو گناہ سمجھ کے ہی کرتا ہے انسان. اور ممکن ہے کسی وقت اس کا ضمیر ملامت کرے، کیوں یہ گناہ کرتے ہو؟ حرام کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، رشوت لیتا ہے، کسی وقت اس کا ضمیر جو ہے ملامت کرے گا کہ گناہ کر رہے ہو، اور ممکن ہے وہ گناہ چھوڑ بھی دے. لیکن بدعت وہ عمل ہے جس کو انسان نیکی سمجھ کے کرتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام جس کا ہماری شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، وہ کام مردود ہے. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس کو کرنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ جس چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے اس کے بارے میں کراہت محسوس کرنی یہ بھی غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ سفر کر رہے ہو اور سفر میں انسان کو مشکل پیش آ رہی ہے روزہ نبھانے میں، روزہ توڑ دینا ثواب کا کام ہے. روزہ توڑنے میں کراہت محسوس کرنی یہ غلط ہے. اللہ کے رسول نے توڑا سفر میں روزہ. فتح مکہ کے لیے رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، راستے میں مشکل پیش آنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پانی یا دودھ کا پیالہ جو ہے لوگوں کے سامنے ایسے اونچا کیا، پھر اسے پی لیا، نوش فرمایا، تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا ہے. بعض لوگوں نے روزہ نہ توڑا کہ ہم تو نبھا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ کہ کچھ لوگوں نے روزہ ختم نہیں کیا، روزہ نہیں توڑا. فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، 3 دفعہ فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. جب میں نے توڑ دیا تو پھر انہیں توڑنا چاہیے. اس میں کراہت اللہ کی دین میں جس بات کی رخصت دی اللہ کے رسول نے، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھا دیا، اس میں کراہت محسوس کرنی یا انقباض محسوس کرنا یہ بھی غلط ہے. جس بات کی رخصت دی ہے وہ رخصت لینی چاہیے. دونوں باتیں جو ہیں یہ مطلوب ہے عمل صالح میں. ایک تو وہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا گیا ہو. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ہم ان کو قیامت کے دن صالحین میں شمار کریں گے. بات اسی حوالے سے ہے کہ والدین اگر شرک پہ یا بدعت پہ مجبور کرتے ہیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے، ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن باقی معاملات میں ان کی عزت اور احترام کرو. اور قیامت کے دن اللہ تعالی اولاد کو صالحین میں شمار کریں گے اور ان کے والدین کے جیسے اعمال ہوں گے ویسا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا. اب آگے اللہ تعالی نے اسی ابتلا اور آزمائش کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم ہر انسان کی آزمائش کرتے ہیں اس دنیا میں. یہ دنیا جو ہے عیش اور آرام کی جگہ نہیں ہے. اس دنیا میں تو اللہ نے بھیجا ہی انسان کی آزمائش کرنے کے لیے. یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. دنیا آرام کی عیش کی جگہ نہیں. آرام اور عیش جو ہے وہ صرف جنت میں ہے. لا عیش الا عیش الاخرہ.
زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی عیش و آرام کی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اس آزمائش میں منافقوں کا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من کوئی یقول کہتا ہے آمنا، کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، فَإِذَا، پس جب، اوذیا، کون سا فعل ہے اوذیا؟ ماضی مجہول ہے، اوذیا، اذیت دیا گیا، تکلیف دیا گیا، فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے معاملے سے مراد اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے دین پہ عمل کرنا شروع کیا تو اس کو تکلیف دی گئی کسی بھی دوسرے آدمی کی طرف سے، خواہ وہ اپنے گھر کا آدمی ہو، کوئی ہمسایہ ہو، کوئی قریب دور کا جاننے والا ہو، کوئی ناواقف اور ناآشنا ہو، کوئی کافر ہو یا کوئی بدعتی ہو، کوئی مشرک ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اذا اوذی فی اللہ، جب اس کو اذیت دی گئی اللہ کے معاملے میں، جعل، اس نے بنایا، ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جعل، اس نے بنایا، فتنۃ الناس، فتنہ کا معنی آزمائش، فطرت الناس، لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو، لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو اس نے بنایا، اس نے سمجھا کا عذاب اللہ، کا مانند عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح۔ لوگوں کی طرف سے اس پہ جو آزمائش آ گئی، کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، بدعتیوں کی طرف سے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے معاملے میں جو اس پہ آزمائش آئی، جو اس پہ امتحان آیا، اس کو اس نے اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اللہ کے عذاب کی طرح سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان اللہ کے عذاب کا ذکر پڑھتا ہے قرآن مجید میں یا احادیث میں، اللہ کے عذاب کا ذکر پڑتا ہے تو انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، شرک سے رک جاتا ہے، کفر سے باز آ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو عذاب سمجھ کے، مصیبت سمجھ کے اپنے دین سے رک جاتا ہے، دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دیکھا کافروں کی یلغار ہو رہی ہے، جو کافر کہتے ہیں وہی کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی کافروں سے جان بچاؤ اپنی۔ کافروں کی پکڑ کو، کافروں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو، کافروں کی طرف سے آنے والے امتحان کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا کہ جس طرح گویا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب سے جس طرح انسان ڈر جاتا ہے، کفر سے باز ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جانا چاہیے، ویسے انسان کافروں کا لاؤ لشکر دیکھ کے اور کافروں کا ٹھاٹھ باٹھ یا ان کی طاقت اور قوت کا مظاہرہ دیکھ کے تو انسان ایمان سے پیچھے ہٹ جائے اور انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری ترک کر دے، جو کافر کہیں وہ بات مانتا جائے۔ یہ ہے منافق کے بارے میں ذکر اللہ تعالیٰ کا کہ یہ حال منافق کا ہے۔ بظاہر تو کیا دعویٰ کرتا ہے؟ آمنا، ہم بھی مومن ہیں۔ یہاں بڑی ایک لطیف سی بات بعض مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ کہنے والا ہے تو ایک من الناس من یقول، لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے، من جو کہتا ہے، یقول واحد کا صیغہ ہے، یقول وہ کہتا ہے، لیکن کہتا کیا ہے؟ آمن تو نہیں کہتا کہ میں ایمان لایا ہوں یا میں بھی مومن ہوں یا میں بھی مسلمان ہوں، بلکہ کہتا ہے کہ آمنا، ہم بھی مسلمان ہیں، جس طرح دوسرے صادق اور سچے اور کھرے مومن ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ شامل ہیں، ہم بھی اسی گروہ کے ایک آدمی ہیں۔
جبکہ سچے گروہ والے وہ ہیں جن کا ذکر ہے پہلی آیت میں اللہ نے فرما دیا سعد بن وقاص کا کہ اتنا پکا ایمان، اتنا سچا ایمان، اپنی حقیقی ماں کو کہہ دیا کہ ماں تم تو ایک ماں ہو، تمہاری جیسی 100 مائیں اور جو کمل جنہ، صبر کرنا ان تکلیفوں پہ، ان مصیبتوں پہ، ان آزمائشوں پہ صبر کرنا، جنت کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ۔ بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، جی بچا رہے مار نہ دے کافر ہمیں۔ آنے والے امتحان کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں، جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے، کافروں کی پکڑ سے، مشرکوں کی پکڑ سے وہ اس طرح ڈر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ منافق آدمی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ والا ان، اور اگر آئی نصر، نصرت من ربے کا، تیرے رب کی طرف سے، لا یقولن، وہ ضرور کہیں گے، یعنی منافق، انا، بے شک، کننا، ہم، معکم، تمہارے ساتھ تھے۔ عملاً تو یہ معاملہ ہے کہ کافروں کو دیکھ کے، کافروں کا غیر و غلب دیکھ کے تو وہ ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، ایمان کی راہ سے استقامت نہیں دکھا سکتے، عزیمت نہیں دکھا سکتے، ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن وہ چند ایک لوگ جو اللہ کے دین پہ قائم رہتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے استقامت دکھاتے ہیں، ان کی قربانیاں قبول کر کے جب اللہ تعالی حالات پلٹ دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہی منافق آدمی جو کافروں سے ڈر رہے تھے اور یہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، وہی کافر باتیں بنانے لگتے ہیں، انا کننا معکم، کہ مسلمانوں ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے تھے تمہارے ساتھ مسجد میں جا کے، ہم بھی چاہتے تھے کہ تم کامیاب ہو، لیکن اپنے آپ کو بچانا بھی ہے نا، بچائیں کیسے کافروں سے؟ کافروں سے بچانا بھی اپنے آپ کو۔ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے کہ خواہ خواہ آپ آئے مجھے مار کے کی بات کریں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی ان تینوں گروہوں کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، کافروں کا بھی، اہل ایمان کا بھی، اور منافقوں کا بھی۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وہ اہل ایمان کو یہ بات کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، ان بیوقوفوں کی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے، کہ خواہ خواہ موت کے منہ میں جاتے ہیں، خواہ خواہ کافروں کو چیلنج کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب مصیبت ٹل جاتی ہے، اللہ مسلمانوں کی قربانیاں قبول کر لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی حالات پلٹ دیتے ہیں، تو پھر منافق کہتے ہیں کہ ہم بھی تو مسلمانوں کے ساتھ ہی تھے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارے نام بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی مسجد میں جانے والے ہیں، ہم بھی صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، بڑی زبردست تنبیہ ہے اگلی آیت میں، اللہ فرماتے ہیں اوا لیس اللہ، اوا کیا، لیسا نہیں ہے، اللہ اللہ تعالی کی ذات، بے عالم خوب جاننے والی، بے ما ساتھ اس چیز کے جو، فی بیچ، صدور العالمین،
صدور کا واحد صدر ہے. جہان والوں کے سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں کیا اللہ وہ نہیں جانتے؟ یعنی منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ تو صرف میرے دل کے اندر کی بات ہے. کون سا کسی کو پتا ہے کہ میں کیسی نمازیں پڑھ رہا ہوں، کیسا کلمہ پڑھتا ہوں؟ تعلقات تو ادھر بھی رکھنے چاہیے، ادھر بھی رکھنے چاہیے. اب دنیا بھی چلانی ہے، دنیا سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے. دنیا کے ساتھ چلنا ہے ہم نے. گلوبل ولیج ہے، اب ان سے کٹ کے کیسے رہیں؟ لیکن اللہ نے تنبیہ فرما دی ہے کہ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید تک جانتا ہے، اور قیامت کے دن یہی بات ہوگی. اللہ فرماتے ہیں حشر میں جب مختلف افراد سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے، اہل ایمان سے بھی، کافروں سے بھی، منافقوں سے بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں دنیا میں دولت نہ دی؟ کہے گا یا اللہ دی. کیا میں نے تمہیں عزت نہ دی؟ ہاں یا اللہ دی. کیا میں نے تمہیں بیوی نہ دی؟ یا اللہ دی. کیا میں نے تمہیں اولاد نہ دی؟ یا اللہ دی. تو پھر تم نے کیا کیا میرے لیے؟ انسان کہے گا کہ یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی، میں نے کلمہ پڑھا، میں نے روزہ رکھا، میں نے صدقہ کیا، میں نے خیرات کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی تعریف میں ہر طرح کے کلمے کہے گا. یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، وہ بھی خدمت کی، یہ بھی خدمت کی، ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم ذرا ٹھہرو، ہم تمہارے لیے ایک گواہ لاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی سوچے گا کہ میرے خلاف گواہ کون ہے آج؟ میں تو مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا. آج میرے خلاف کون گواہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ تم بولو. اب فرمایا یا اس کے اعضاء گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ کام فلاں مقصد کے لیے کیا، یہ فلاں مقصد کے لیے کیا، فلاں مقصد کے لیے کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی منافق ہوگا. جو زبانی دعوے کچھ اور کرتا تھا اس کے دل میں کچھ اور تھا، اور قیامت کے دن بھی وہ بیوقوف یہی سمجھتا رہے گا کہ آج میرے خلاف کون گواہ ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انسان کو پتہ نہیں کہ اللہ تو سارے جہان والوں کے دلوں میں جو بھید چھپے ہوئے ہیں اللہ ان سے بھی واقف تھا. یوم تبل السرائر، قیامت تو وہ دن ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تبل السرائر، دلوں کی جو راز ہیں، دلوں کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ ظاہر کی جائیں گی. بظاہر آئیے جی حضرت صاحب، آئیے جی فلاں صاحب، آئیے جی فلاں صاحب، تمہارے دل میں کیا تھا؟ کتنی تم کراہت محسوس کر رہے تھے کہ تمہارا دوست آ گیا تمہیں ملنے کے لیے بغیر اطلاع کے، بغیر ٹیلی فون کے، اور تم نے اپنے دل میں کتنی کراہت محسوس کی، کتنا برا بلا سمجھتے رہے. بظاہر ہاں جی ہاں آئیے تشریف لائیے حضرت صاحب، بڑی خوشی ہوئی، بڑا اچھا ہوا آپ تشریف لے آئیے. وہ فرمایا کہ جو تمہارے دلوں کے اندر باتیں ہیں یوم تبل السرائر، اس دن وہ ساری کی ساری ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہ کیا تمہیں یہ پتا نہیں کہ سینوں کے بھید جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، ساری دنیا کے لوگوں سے. کیا کچھ چھپاؤ گے اللہ سے؟ دنیا کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا انسان. دنیا کے معاملے میں تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی اگر کاروبار چلانا ہے تو دیانت سے اور سیدھے سیدھے طریقے سے رہیں تاکہ اپنا جو اعتماد ہے وہ خراب نہ ہو. اللہ کے معاملے میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے ساتھ ہم اپنا معاملہ سیدھا رکھیں. جو ڈیلنگ اللہ سے کرنی ہے، جو تجارت اللہ سے کرنی ہے، اس میں بھی ہم معاملہ سیدھا رکھیں اللہ سے. اللہ کے معاملے میں 100 ہیرا پھیری کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور
لا البتہ یعلمن اللہ ضرور جانے گا. پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی آزمائش کریں گے, ہر آدمی کی آزمائش ہوگی اس دنیا میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش اس دنیا میں انبیاء کی ہوتی ہے, اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ سخت آزمائش اور ابتلا اور مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں. اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے لوگ ہیں ویسی ویسی آزمائش آتی ہے ان پہ. جس درجے کا جس کا ایمان ہے اتنی ہی سخت اس کی آزمائش آتی ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللہ ضرور جان کے رہے گا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے. اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور البتہ یعلمن وہ ضرور گا وہ ضرور پرکھے گا منافقین منافق کون ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سچے اور جھوٹے کون ہیں. مراد وہاں بھی وہی ہے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. اور اللہ نے فرما دیا لَا يَعْلَمَنَّ ہر آدمی کی ہم جانچ کریں گے, ہر آدمی کو آزمائیں گے اس دنیا میں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کھرا اور کھوٹا الگ الگ کر کے دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ایسے تو نہیں بنا لیا. کتنا جانچا حضرت ابراہیم کو. آگ میں ڈالنا ہوا تو حضرت ابراہیم آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے. گھر بار چھوڑنا پڑا اللہ کے دین کے لیے, گھر بار چھوڑ دیا. بیٹے کی قربانی دینی پڑی, بیٹے کی قربانی دے دی. بیوی بچے کو الگ کرنا پڑا, صحرا میں ویرانے میں چھوڑنا پڑا, وہ چھوڑ دیا. جس طرح کی بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کا تأمل کیے بغیر وہ ساری قربانیاں دی اللہ کی راہ میں, اللہ کے دین کے لیے. تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ کے خلیل بنے. وہ اللہ سے دوستی کا آزاد حاصل کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی ہم جانچ اور پڑتال کریں گے کہ جس ایمان کا اس نے دعویٰ کیا ہے یہ آدمی کتنا سچا ہے اس میں. اتنا معاملہ تو انسانوں کا بھی ہے کہ ہر آدمی ہر انسان کو دوست نہیں بناتا. ایسے نہیں ہے کہ جس سے بھی سلام دعا وہی دوست بن جاتا ہے انسان کا. انسان دیکھتا ہے کہ کس کے عادات اطوار اخلاق مزاج کس کا اچھا ہے. جس کا اخلاق اتوار یا مزاج اور طبیعت اچھی لگے انسان کو, انسان اس سے دوستی کرتا ہے. بھئی یہ کھرا آدمی ہے, سچا آدمی ہے, بے ضرر آدمی ہے, تکلیف دینے والا نہیں ہے, دکھ دینے والا نہیں ہے, اچھا آدمی ہے, اس سے دوستی کر لینی چاہیے. کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ جانچ پڑتال کے بغیر کسی سے دوستی کیوں کرے گا؟ اللہ جانچ پڑتال کے بغیر کسی کو اپنی جنت کیوں دے گا؟ فرمایا کہ ہمیں تو یہ جانچ پڑتال کر کے رہنا ہے کہ اپنے ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے یا منافق کون ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا وقال الذین کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا للذین واسطے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے اتبعوا کون سا فعل اتبعوا امر ہے اتباع کرو پیروی کرو سبیلنا ہماری راہ کی سبیلنا ہماری راہ کی بل نحمل اور البتہ نحمل کون سا فعل ہے مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے ہم اٹھا لیں گے خطایاکم خطایا خطا کا جمع ہے خطایاکم تمہاری خطائیں تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اپنے سر لے لیں گے.
بعض اہل ایمان مکہ کی زندگی میں جب ایمان لائے تو کافروں نے ان سے جا کے یہ بات کہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو کافروں کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے. امیہ بن خلف نے جا کے حضرت عمر سے یہ بات کہی کہ جو دین تم نے چھوڑا ہے باپ دادا کا دین, اسی دین کی طرف پلٹ آؤ, اور اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کوئی قیامت ویامت آئے گی یا پکڑ ہوگی یا اللہ کا عذاب آئے گا تو جو تمہارے گناہ ہیں, جو تمہاری پکڑ ہوگی وہ ہم اپنے ساتھ لے لیں گے. تم بس پلٹ آؤ اپنے دین کی طرف, واپس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بڑے صاف اور واضح الفاظ میں یہ ذکر فرما دیا کہ جو کافر ہیں وہ ایمان والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ, ہماری راہ کی طرف, راہ سے مراد دین ہے, ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ. بل نحمل خطاياكم, تمہارے گناہ ہم اپنے ساتھ لے لیں گے. اللہ فرماتے ہیں وما هم بحاملین, ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. وما اور نہیں, ہم وہ, بحاملین اٹھانے والے بوجھ, من خطاياہم ان کی خطاؤں کا, ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے نہیں, من شیء کچھ بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ معمولی سا ان کے گناہوں میں سے کچھ معمولی سا حصہ بھی کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ فرماتے ہیں انہم لکاذبون, انہم بے شک وہ, لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں. جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. ان کا یہ کہنا, ایک تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے لا تازر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی کے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور پھر وہ جس عقیدے کی وجہ سے کہتے تھے وہ عقیدہ تو انکار آخرت تھا. چونکہ ان کا آخرت پہ عقیدہ نہیں تھا, آخرت کے منکر تھے وہ, لہذا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آخرت آئی یا کوئی دوبارہ اٹھنا ہوا تو جو بوجھ ہوں گے تمہارے گناہ ہوں گے اس آبائی دین پہ آنے کی وجہ سے, وہ ہم اٹھا لیں گے اور تمہیں جنت میں بھیج دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بھڑکتی آگ سامنے ہوگی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حضرت صاحب ان کے گناہ ہمارے سر ڈالو اور ہمیں اس آگ میں بھیج دو اور ان کو جنت میں بھیج دو. کوئی یہ نہیں کہے گا, نہ اس زمانے کے لیے نہ آج کے زمانے کے لیے کہ ہاں جی حضرت صاحب کے ہاتھ میں بیعت کر لی, آپ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, سیدھے جنت میں لے جائیں گے ہمیں. کوئی کسی کو نہیں لے جائے گا, کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کی ذرہ برابر مدد نہیں کرے گا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی, اور بڑی سچی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ, کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل بیت کو بھی یاد رکھیں گے؟ قیامت کے دن اہل بیت کو بھی یاد رکھنے سے کیا مطلب ہے؟ یاد تو ہوں گے ہی, نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے تو نہیں ہوں گے کہ میری بیویاں کتنی ہیں, کون کون سی ہیں, میری بیٹیاں کون سی ہیں, میرا باپ کون سا ہے, یا میرے بھائی بھتیجے یا بھانجے یا کون کون سے ہیں, بھولے تو نہیں ہوں گے. یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ ان کی مدد کریں گے قیامت کے دن؟ اہل بیت جو آپ پہ ایمان لائے ہیں, کیا آپ ان کی قیامت کے دن مدد فرمائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ 3 جگہ تو ایسی ہیں جہاں میں بھی کسی کو یاد نہیں کروں گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی کسی کی مدد نہیں کروں گا. فرمایا جہاں نامہ اعمال تل رہے ہوں گے, میزان قائم ہوگی اور لوگوں کی نیکی اور برائی کا پتہ چل رہا ہوگا کس کا پلڑا بھاری ہے, نیکی کا بھاری ہے یا برائی کا بھاری ہے, وہاں میں کسی کی مدد نہیں کر سکوں گا. میزان جو ہے اس کا اختیار اور اس کا تول خالص اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. میں کسی کا نہ نیکیاں بڑھا سکتا ہوں نہ برائیاں کم کر سکوں گا. اور فرمایا دوسری جگہ وہ جہاں پہ لوگوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے, وہاں بھی میں کسی کو یاد نہیں کروں گا.
کسی کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے تو میں اس کو پکڑ کے دائیں میں نہیں کر سکوں گا کہ نہیں یہ تو میرا ماننے والا تھا، بلکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے میرے قریب اور میں یہ کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، کسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان کے کہیں گے، اور جب فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دیں، اور بعض احادیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اپنے دین سے کس طرح واپس پلٹ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، دور لے جاؤ مجھ سے۔ مدد کرنی تو دور کی بات ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ دور لے جاؤ ان کو مجھ سے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب لوگ پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو وہاں بھی میں کسی کو یاد نہیں کر سکوں گا، پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اور صراط فرمایا کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگوں کو نور دیے جائیں گے، اور پورے عالم میں پورے جہان میں تاریکی شدید تاریکی چھا جائے گی، صرف اپنے جو اعمال کا نور ہوگا اس کی روشنی ہوگی ہر آدمی کے ساتھ، جو صرف اسی کے کام آئے گی، کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گی۔ منافق چیختے چلاتے رہیں گے کہ مومنو ذرا ہماری طرف بھی دیکھو، ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے نور کا حصہ دو، ہم بھی تمہارے نور کی روشنی میں تھوڑا سا چل سکیں، اور مومن جواب دیں گے کہ یہ نور جو ہے یہاں سے نہیں ملتا، اس کے لیے دنیا میں جانا پڑتا ہے، دنیا میں جاؤ وہاں سے لے کے آؤ نور۔ یہ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ جتنے ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسروں سے ایسے وعدے کرتے ہیں، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، انہم لکاذبون، یہ سب جھوٹے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کو پکڑ کے جنت میں نہیں لے جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارا قاعدہ ہے، جو ہمارا قانون ہے، جو کلیہ ہے، وہ یہ ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَلَا يَحْمِلُنَّ، اور البتہ يَحْمِلُنَّ کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، وزن مذکر غائب کا صیغہ ہے، يَحْمِلُنَّ، وہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم، اثقال واحد کیا ہے؟ ثقل، ثقل کا معنی بوجھ، گناہوں کا بوجھ، وہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم، اپنے گناہوں کا بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کچھ دوسرے بوجھ، مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ، اور کچھ دوسرے بوجھ اپنے گناہوں کے بوجھ کے علاوہ بھی اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ تم اب گناہوں سے فارغ ہو گئے، تم اب جنت میں چلے جاؤ، تمہارے گناہ میں خود اٹھاتا ہوں، بلکہ قانون یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، ہر آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور اپنے گناہوں کے علاوہ بھی کچھ دوسرے گناہگاروں کے بوجھ اٹھائے گا۔ ان معاملات میں جن میں اس نے کسی دوسرے کو گمراہ کیا ہوگا، نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا، اذان ہوگی، اور جی بیٹھو جی پڑھ لیں گے نماز کیڑی ایڈی ضروری ہے، اپنے بے نمازی کا گناہ بھی لیا، دوسرے کو بے نماز بنانے کا گناہ بھی لیا۔ ہاں جی مہمان آئے ہوئے تھے، بس نماز ضائع ہوگی، مہمان کافر ہے تمہارے پاس جو آئے ہوئے ہیں، مہمانوں کو بھی نماز پڑھاؤ، مہمان بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، اپنا گناہ بھی اور ساتھ دوسرے کا گناہ بھی۔ اپنی اولاد کو اگر ایک آدمی نیکی کی راہ پہ لگا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نیکیاں بھی دوسروں کے انسان لے گا، بعض گناہ بھی دوسروں کے لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے، نیکی کے کام کی دعوت دیتا ہے،
اس دعوت کے نتیجے میں، اس ہدایت کے نتیجے میں، اس نیک راستے پہ جو چلنے والے لوگ ہیں ان کی نیکیوں کا اجر اور ثواب دعوت دینے والے کو بھی قیامت کے دن ملے گا، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان میں سے ثواب کی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو بھی ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ، اور جس نے اس کی ترغیب دلائی، جس نے توجہ دلائی، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں یا سامان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی بولا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو سواری یا سامان نہیں، لیکن میں اس کو پتہ بتا سکتا ہوں کہ فلاں کے پاس جاؤ، اس کے پاس ہے۔ فرمایا تم اس کو پتہ بتاؤ، تمہیں بھی اس کا ثواب اتنا ہی مل جائے گا جتنا اس کو ملے گا۔ تم اس کو پتہ بتا دو کہ فلاں جگہ سے تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تمہیں بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ثواب کی کمی ہے ہی نہیں، بڑا ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، بڑھا چڑھا کے اللہ ثواب دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی برائی کی دعوت دے گا، کسی برے راستے کی طرف بلائے گا، برا عمل کرنے والوں کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ برائی کی دعوت دینے والے کو بھی ملے گا، اور جو برا عمل کرنے والے ہیں ان کی سزا میں کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی پوری سزا ملے گی گناہ کرنے کی۔ اور جس نے اس گناہ کی دعوت دی اس کو گناہ کی دعوت دینے کا گناہ بھی ملے گا، اور خود اس گناہ میں ملوث ہونے کی سزا بھی ملے گی۔ ایک آدمی اپنی اولاد کی نیک تربیت کرتا ہے، نیکی کے راستے پہ لگا جاتا ہے، جب تک وہ نیکی اس کی نسل میں قائم رہے گی اس کا ثواب اس ایک آدمی کو ملتا رہے گا جس نے نیکی کے راستے پہ لگایا۔ جو آدمی اپنی اولاد کو برائی کے راستے پہ لگا گیا، بے نماز بنا گیا، ٹی وی اور فلموں کا رسیہ بنا گیا، گانوں کا رسیہ بنا گیا، گناہ کی زندگی میں ملوث کر گیا، جب تک وہ گناہ اس کی نسل میں چلتا رہے گا، اس گناہ کا ذمہ دار وہ آدمی ہوگا، اسے بھی اس کی سزا ملتی رہے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے جو پہلا قتل تھا قابیل نے کیا، اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ فرمایا کہ اس نے چونکہ ظلم سے قتل کیا اور اس سے پہلے قتل کا رواج نہیں تھا، قتل کرنے کا طریقہ نہیں تھا، وہ پہلا قاتل تھا اس دنیا میں، لہذا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کے گناہوں کا گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا جیسے سب سے پہلے قتل کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، لیکن جو گناہ کرنے والے ہیں وہ گناہ سے بچیں گے نہیں، سزا سے بچیں گے نہیں، وہ بھی اپنے گناہ کی سزا پائیں گے۔ قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ گناہ کرنے والا بھی گناہ کی سزا پائے، اور گناہ کی دعوت دینے والا، گناہ کے راستے پہ چلانے والا اپنے گناہ کی سزا بھی پائے گا، دوسرے کو گناہ پہ لگانے کی سزا بھی پائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما دی، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا، اور کچھ بوجھ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اور بھی اٹھائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُسْأَلُنَّ، والا اور البتہ يُسْأَلُنَّ کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے۔ يُسْأَلُنَّ وہ ضرور سوال کیے جائیں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، اما اس چیز سے جو کانوا وہ تھے یفترون۔ کون سا فعل ہے یفترون؟ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جو افترا کرتے، جو جھوٹی باتیں وہ لوگوں سے کہتے تھے، لوگوں کو جو دھوکہ دیتے تھے، فریب دیتے تھے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، ہماری بیعت کر لو، ہمارے پیچھے چلو،
ہماری لائن میں آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے جتنے بھی افطرا تھے ان کے بارے میں ان سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو گمراہ کیوں کیا۔ گمراہ ہونے والوں سے گمراہ ہونے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں عقل دی، ہم نے تمہیں سوچ اور فکر دی، ہم نے تمہیں صحت دی، عقل دیا، دماغ دیا، دل دیا، سب کچھ دیا، تم گمراہ کیوں ہوئے؟ ہم نے رسول بھیجے، ہم نے کتابیں بھیجیں، دین کا راستہ بتانے والے بھیجے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم گمراہ کیوں ہوئے، اور گمراہ کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تم نے مخلوق خدا کو گمراہ کیوں کیا۔ دونوں سے سوال ہوگا، گمراہ ہونے والوں سے گمراہی کا سوال کیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں سے گمراہ کرنے کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو کیوں گمراہ کیا، لوگوں کو دھوکہ فریب کیوں دیا، لوگوں کے ساتھ تم جھوٹ کیوں بولتے رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ ساری آیات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمائی ہیں، یہ ساری آیتیں ہیں ایمان کی آزمائش کے حوالے سے، کہ جب کوئی آدمی ایمان کا دعویٰ کرے گا، جب کوئی کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی ضرور آزمائش کریں گے کبھی نہ کبھی، کسی کی تھوڑی کریں گے، کسی کی زیادہ کریں گے، کسی کی ساری عمر کرتے رہیں گے، کسی کی کم کریں گے۔ تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ تو اپنے ایمان میں پکے اور سچے ہیں اور وہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں اور وہ اپنے ایمان سے ڈگمگا جاتے ہیں، اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کافروں کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لیتے ہیں، ان کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کے واقعات بتائے، کیونکہ مسلمان پریشان ہو گئے تھے، گھبرا گئے تھے ان آزمائشوں سے اور ان تکلیفوں سے، ان دکھوں سے، جس کا ذکر شروع میں کیا گیا کہ جیسے حضرت خباب بن ارت نے پریشان ہو کے گھبرا کے یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور یہ مصیبت کا، ابتلا کا اور امتحان کا دور جو ہے یہ ختم ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائشیں ہوئیں اور یہ آزمائشیں تو ہو کے رہیں گی، حتیٰ کہ ان آزمائشوں کے دور سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی ہماری طرف، ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید تسلی اور اطمینان دلانے کے لیے اب انبیاء سابقہ کا ذکر کیا یہاں پہ، اور ان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، جنہوں نے 950 سال تک مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ کہنے کی بات ہے 950 سال۔ ہم تو یہ 50 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، بڑی مختصر زندگی ہے 60 70 سال کی، اس میں تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو انسان اپنا ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے۔ انسان اتنی مختصر سی زندگی میں اپنے ایمان پہ قائم نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دلانے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی نے 950 سال تک دعوت دی، لوگوں کو تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، پتھر کھائے ان کے، یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ کافر پتھر مارتے حضرت نوح علیہ السلام کو، اور پتھر مار مار کے یہ سمجھتے کہ نوح علیہ السلام تو اب ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، اور چلے جاتے چھوڑ کے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی تھی، تو اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں، دوبارہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوت واقعی ہو جاتے، بلکہ اس بے ہوشی کی کیفیت سے اللہ دوبارہ ان کو صحت دیتے، دوبارہ پھر واپس اپنے گھر آتے اور اگلے دن پھر نکلتے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے۔ اس طرح کی زندگی 950 سال تک۔ فرمایا کہ تم صرف 5 سال یا 7 سال میں اتنے پریشان ہو گیا اور اتنے گھبرا گیا ہو کہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں کیوں آئی ہیں؟ یہ تو آ کے رہیں گی، اور اللہ آزمائے گا، دیکھے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سارے لوگ تو قربانیاں دیتے بھی نہیں ہیں، مسلمانوں میں سے سارے مسلمان تو قربانیاں دیتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یختار، اللہ چنتا ہے جس سے آدمی اللہ نے قربانی لینی ہوتی ہے۔ ہاں فلاں کو پکڑ لو، فلاں جگہ پہ فلاں ہے، پکڑ کو کافروں کے حوالے کر دو، اسے ڈالر، تم نے ڈالر لے لیا، منافقوں کی فہرست میں آ گئے، اور جو پکڑا گیا اس کی آزمائش ہوگی، کیا ہوگا؟ اللہ کے سے اجر پا لے گا وہ۔ اور پھر اس میں
باقی مومنوں کی بھی آزمائش ہے کہ باقی مومن جو ہیں ان کے دل جو ہے وہ کس طرف ہیں. وہ منافق کے ساتھ ہیں، ہاں جی بڑا اچھا کیا پکڑ لیا دہشت گرد کو، یا ان کے دل کڑتے ہیں دن رات، یا اللہ ان پہ استقامت عطا فرما، یا اللہ ان کو عظیمت عطا فرما، یا اللہ ان پہ اپنے رحمت کے فرشتے بھیج دے کہ کافروں کی آزمائش میں اور کافروں کی آنے والی تکلیف اور مصیبتوں میں یہ ثابت قدم رہے. دن رات اس کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں کہ یا اللہ جو ہمارے بھائی پکڑے جا رہے ہیں، جو قید ہو رہے ہیں، جو کافروں کی جیلوں میں جا کے مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، یا اللہ ان پہ اپنی رحمت فرما، یا اللہ ان پہ اپنی سکینت نازل فرما. تم انہیں یاد رکھتے ہو یا یاد نہیں رکھتے؟ تمہارے دل کس طرف ہے؟ ہر آدمی کی آزمائش ہے اس میں. یہ نہ سمجھنا کہ آزمائش جو ہے وہ فلاں پہ آئی، فلاں پہ آئی، فلاں پکڑا گیا اور فلاں جو ہے وہ جزیرے پہ چلا گیا یا فلاں جیل میں چلا گیا. ہماری آزمائش نہیں ہے. ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہمارے دل کس طرف ہیں. ان بدبختوں کی طرف ہیں جو پکڑ پکڑ کے ڈالر وصول کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی ختم کر دی، یا ہم نے پکڑ کے تو ان کو دے دیا اور کافروں کو خوش کر دیا. ہمارے دل اس کی طرف ہیں یا ہمارے دل ان لوگوں کی طرف ہیں جو دلوں میں کڑ رہے ہیں، جن کے دلوں میں ابل رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انتقام کا وقت دے، ہم ان کافروں سے اور ان منافقوں سے بدلہ لیں، یا اللہ ان کافروں پہ اور منافقوں پہ اپنا عذاب نازل کر. ہماری بھی آزمائش ہے اس میں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ آزمائش تو صرف ان کے لیے ہے جو میدان جنگ میں ہیں، یا جو میدان جہاد میں ہیں، یا جو اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے اور پکڑے جا رہے ہیں اور کافروں کی جیلوں میں جا رہے ہیں. یہ آزمائش صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے. ہر ایک کو اپنا اپنا دل ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ کس طرف ہے، منافقوں کی طرف ہے یا مسلمانوں کی طرف ہے. اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات آگے بیان فرمائے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اسے آغاز کیا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.